अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो इससे पहले कि मैं आज का व्लॉग शुरू करूँ, मैं यकीन करें कि पीटीआई के अंदर कुछ इस तरह के लोग हैं कि वो ऐसी हरकत व सकनात करते हैं कि बंदा शर्मा जाता है कि यार ये अपनी उम्र का हिसाब नहीं रखते, ये अपना ख़्याल नहीं करते, कैसी-कैसी हरकतें करते हैं। अब कल आपने देखा था वो सवाबी जलसे के अंदर गंडापुर ने जो करतब दिखाए, घोड़े पे चढ़ गए, अपनी तरफ से वो कोई फ़ातिह आज़म बन गए या पता नहीं मुग़लों के बादशाह बन के बाहर निकल गए थे और क्या-क्या वो करते फिर रहे थे, किस तरह से रियासत को धमकियाँ दे रहे थे। एक और ख़ातून है जो अक्सर गंडापुर के साथ दिखती हैं और बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करती हैं। मुझे माज़ी में वो मुराद सईद की हरकत याद आ गई कि जब इमरान खान तकरीर कर रहे होते थे तो वो अपनी आँखों को यूँ करके देख रहे होते थे और बंदा मतलब हिलेरियस वे में हँसना शुरू कर देता था। बिल्कुल उसी तरह से ये जो नादिया खटक साहिबा हैं, ये ऐसी-ऐसी हरकतें करती हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये क्या कहती हैं? आपको याद है अभी कुछ दिन पहले इनका एक बयान मैंने अपने व्लॉग में आपको सुनवाया था जिसमें ये मोहतरमा फरमा रही थी नाउज़ुबिल्लाह कि वो इमरान खान की मुमासलत किसी खुदा न खास्ता बड़े, मैं अब नबी का नाम तो नहीं ले सकती, नाउज़ुबिल्लाह चले वली अल्लाह का नाम ले लेते हैं। और कह रही थी कि जी जब उस वक़्त इन्होंने बयान दिया था, जब बुशरा बीबी जो है वो छूट गई थी जेल से और उनसे सवाल किया गया था कि अगर खान साहब को ना पता हुआ कि बुशरा बीबी जो है वो छूट के जा रही हैं, डील करके जा रही हैं, तो खान साहब को कैसे पता चलेगा? तो इस खातून ने ऐसा जवाब दिया था कि सुन के हम लोग हैरान रह गए थे। इस औरत ने कहा था कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खान साहब को बशारत दे देंगे ख्वाब में और बता देंगे कि सारा सीन क्या हुआ है। नाउज़ुबिल्लाह वो कोई ऐसी हस्ती है कि जिसको अल्लाह ताला बशारत देंगे, तौबा इस्तग़फ़ार। ये ऐसी चीज़ से जोड़ने की कोशिश की गई थी जैसे माज़ी में आपने देखा कि अल्लाह ताला हमारे सहीफ़ों में कुरान पाक में कहते हैं कि 1,24,000 पैगम्बर आए। वैसे माज़रत के साथ खान साहब तो 1,24,000 भी नहीं कहते थे, खान साहब तो 1,40,000 कहते थे, जो अहमदी के लोग कहते हैं, कादियानी लोग कहते हैं। अब ये जो खातून है, ये उस जलसे में जनाब जी कंटेनर के ऊपर चढ़ गई और जो इनकी हरकतें और डांस था, उसको देखकर मेरे ख़्याल से बाकी लोग शर्मा गए होंगे, लेकिन मोहतरमा नहीं शर्माई। इनकी ये हरकत व सकनात आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं और कभी ये शक्ल किस तरह की बनाती हैं, कभी ये शक्ल किस तरह की बनाती हैं। मुझे लगता है कि प्लीज़ पीटीआई वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में ज़रूर चेक करवाएँ, इनको ज़रूर कोई ना कोई मसला है, ये नॉर्मल खातून मुझे नहीं लगती। अच्छा जनाब, अब मैं आपके साथ दूसरी खबर शेयर करती हूँ जो कि आज की इंतहाई अहम खबर है और वो खबर ये है कि आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ भी और पिछले 1 हफ़्ते से जब से मरियम नवाज़ जिनीवा गई हैं और जब से उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि उनकी सर्जरी है या उनके गले का कोई मसला है, तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक बदतरीन कैंपेन लॉन्च की गई और कहा गया कि क्योंकि लाहौर के अंदर स्मॉग है, इस वजह से वो भाग के जिनीवा चली गई हैं, जब स्मॉग ख़त्म हो जाएगी तो वो पाकिस्तान आ जाएँगी। फिर उसके बाद जिनीवा में हॉस्पिटल के पास जब मरियम नवाज़ अपना चेकअप करवा के वहाँ से बाहर निकलीं, तो नवाज़ शरीफ उनके हमरा थे और फिर उनको देखकर एक वीडियो बनाया गया। उस वीडियो पे भी प्रोपेगेंडा किया गया कि खुदा न ख़ास्ता ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि कोई खातून है, जो मरियम नवाज़ के हवाले से तबसरे कर रही है कि तुम लोग भाग के यहाँ आ गए हो। वही जो चोर-चोर के नारे और बकवासियात और ये सब कुछ, और पता चला कि वो वीडियो भी ओरिजिनल नहीं था, बल्कि वो डब्ड वीडियो था। इंतहाई शर्मनाक जो है ना ये बात है कि इमरान रियाज खान से लेकर जितने भी पीटीआई के यूथियाज हैं, इन सब ने उन वीडियोस को ना सिर्फ शेयर किया बल्कि बदतरीन मजाक भी उड़ाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और वीडियो आया। उस वीडियो में भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं वो जा रहे थे और जनाब उसके ऊपर उनके सामने कोई जाले खड़े थे, जो भी थे उनकी पार्टी के होंगे या जो भी होंगे। उसके ऊपर भी बदतरीन प्रोपेगेंडा किया गया कि ये देखो जी, ये तो इनके अपने बंदे थे, इनको खड़ा कर दिया गया था। चलो जी, मान लेते हैं जी अपने बंदे थे। अगर वो अपने बंदे भी थे तो आप लोग क्या अपने बंदों को नहीं खड़ा करते जो एवन फील्ड के बाहर टमाटर और गंदे अंडे फेंकते हैं, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है, जिन्होंने काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमला किया था, वो किसके बंदे थे? अच्छा, अब एक मेन बात ये कि जो मरियम नवाज साहिबा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि जनाब वो तो भाग गई हैं, वो स्मॉग से भागी हैं, तो उनके हवाले से एक बड़ी ही दर्दनाक कहानी, एक स्टोरी सामने आई है और अल्लाह ना करे कि ये सच्ची हो, और अगर ये सच्ची है तो यकीन करें कि मैं दिल से मरियम नवाज साहिबा के लिए जो है उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करती हूँ। आपको याद होगा कि कुलसूम नवाज जो कि नवाज शरीफ की अहलिया थीं, मरियम नवाज की वालदा थीं, वो कैंसर की पेशेंट थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनको गले के गदूद का कैंसर था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और आपको याद है उनकी डेथ के बाद भी इन यूथियों ने, अल्लाह माफ़ करे, इतना बदतरीन मजाक उड़ाया था।
اور کہا تھا کہ لاش کو پارسل کروا دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. مطلب ان کی بیماری کے اوپر، ان کے کینسر کی سٹیج کی آخری سٹیج کے اوپر بھی انہوں نے مذاق اڑایا تھا. اب یہ مریم نواز کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں. اب اس میں سٹوری کیا ہے؟ سٹوری یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی گلے کے غدود کے جو سرجری ہے اس کے لیے باہر گئی ہیں، اور وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھیں کہ ان کو بھی ایگزیکٹ وہی مسئلہ ہے جو ان کی والدہ کے ساتھ تھا. اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنیوا سے اپنے گلے کے غدود کی جو ہے وہ سرجری کروائیں گی. اور مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے آپ سب لوگوں سے کہ کیا بحیثیت انسان، کیا ہمیں کسی کی بیماری کا اس طرح سے مذاق اڑانا چاہیے؟ اور اگر آپ پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں آج تک کے سیاستدانوں کی خدمات دیکھیں نا، تو اگر آپ نون لیگ کی خدمات دیکھیں تو وہ صرف ایک سائڈ پہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو جو آپ کے لیے اتنی خدمت کرتا رہا، آپ اسے گالیوں سے نوازیں گے، آپ اس کی بیماریوں کا مذاق اڑائیں گے، اسے بد دعائیں دیں گے، تو وہ کس دل سے آپ کی خدمت کرے گا؟ مجھے بس اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے. یقین کریں اس بات پہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں تو کہتی ہوں کہ یہ جو اہل یوتھ ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کا صفایا کر دے پاکستان سے، معذرت کے ساتھ کہ مجھے پتہ ہے اہل یوتھ بڑا غصہ کریں گے، لیکن اس طرح کی غلیظ حرکت کے اوپر نا میرا دل بہت زیادہ دکھا ہے. اور آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں، پھر اگلی خبر پہ جاؤں گی، کہ مریم نواز جو ہیں ان کے بارے میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں مبینہ طور پہ کہ پچھلے دنوں میں، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ اتفاق ہاسپٹل میں ان کے بیٹے نے ان کو ایڈمٹ کروایا تھا جس دن ان کو گلے میں تکلیف تھی. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ پی کے ایل آئی، جو کہ لاہور کے اندر جگر ٹرانسپلانٹ کا ایک جدید ہاسپٹل ہے جس کو شہباز شریف نے بنایا تھا، اس ہاسپٹل میں بھی انہوں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے اور اس کے بعد ان کو تھائرائیڈ کے کینسر کا شائبہ ہوا تھا. اور اسی لیے ہاسپٹل والوں نے کہا تھا کہ بہتر ہوگا کہ آپ اس کو پہلے ہی جو ہے نا اس کو چیک کروا لیں. اور پھر اس کے بعد خصوصی پرواز کے ذریعے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جنیوا گئی تھیں، اور نواز شریف جو ہیں وہ بھی اپنے ذاتی معالج کے ساتھ لنڈن سے ڈائریکٹ جنیوا پہنچے، اور وہاں پر مریم نواز کی فیملی موجود ہے، مریم نواز کے بھائی موجود ہیں، نواز شریف وہاں پر موجود ہیں. تو ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی جو ہے وہ عطا فرمائے اور ہر طرح کی تکلیف پریشانی سے ان کو نجات دے، آمین ثم آمین. اچھا، اب اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جی مولانا فضل الرحمان کا ایک ایسا بیان آیا ہے کہ میں تو صرف اس پہ ہنس سکتی ہوں. مولانا صاحب بھی جو ہے نا گلاٹیاں مارنے سے باز نہیں آتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. مولانا صاحب نے آپ کی باہر جو ہے کہا ہے کہ سیاسی لحاظ سے عمران خان ایک لاش ہے، کروڑ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو زندہ نہیں ہو سکتی. یہ کہا ہے کس کے بارے میں؟ عمران خان کے بارے میں. کیونکہ شاید مولانا کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ایک ایسی سیاسی لاش بن چکی ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک انقلاب برپا کر کے لوگوں کو باہر نکلوا کے اڈیالہ پر حملہ کروا کے چھوٹ کے باہر نکل آؤں گا، تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے. ایک سیاسی لاش ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک مرتبہ تو چانس دیا ہے، لیکن دوسری بار چانس دینے کا مطلب ہے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنا. اچھا جی، آگے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے. کوئٹہ میں جو گزشتہ روز ریلوے اسٹیشن کے اوپر دھماکہ ہوا، اس دھماکے کی جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ، وہاں پر ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملے کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومت نے دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے پوری طاقت سے فیصلہ کن اقدامات پر اتفاق کر لیا ہے. آپ کو بتاؤں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کوئٹہ میں اہم اجلاس ہوا، جس میں ہفتے کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر کیے گئے خودکش حملے کی ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی. اب اجلاس کے اندر جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے پوری طاقت سے فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں گے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اجلاس کے دوران باور کروایا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بلوچستان کو ضروری وسائل فراہم کیے جائیں گے اور پولیس، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور دیگر فورسز کی تربیت اور استعداد بڑھانے کے لیے مکمل تعاون کیا جائے گا. اجلاس میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی جو ہیں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے تعاون سے پولیس اور لیوز فورس کے پیشہ ورانہ استعداد جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا. دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیس اور لیوز کو جدید خطوط کے اوپر استوار کیا جائے گا. سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے
اور گورنر بلوچستان جو ہیں انہوں نے بھی کوئٹہ میں ٹراما سینٹر اور CMH کا دورہ کیا اور دھماکے کے جو زخمی ہیں ان کی عیادت کی۔ آپ کو بتا دوں کہ کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن پر دھماکے میں جاں بحق افراد جو ہیں ان کی میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں اور 11 زخمیوں کو اس وقت طبی امداد دی جا رہی ہے، جن میں سے 3 زخمیوں کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ادھر پنجاب میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکے کے خلاف مذمتی قرارداد جمع کروائی گئی ہے اور دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع کے اوپر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ 4 دن کے لیے ٹرینز کی آمد و رفت جو ہے وہ معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO عامر علی بلوچ کا ایک بیان جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ریلوے آپریشنز کو بحال کیا جائے گا۔ اور گزشتہ روز بلوچستان دارالحکومت کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن میں خودکش حملے کے نتیجے میں خاتون سمیت 26 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، 62 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے۔ ایک اور بات کہ جس بندے نے ذمہ داری قبول کی ہے اور جس نے یہ قبول کیا ہے کہ اس نے یہ کوئٹہ والا حملہ جو ہے یہ کروایا ہے، اس کی جو تصویر سامنے آئی ہے اس میں جو وہ پوری طرح سے جدید آلات سے لیس ہے، اس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ US کا ہے، اس نے جو کیپ پہنی ہوئی ہے وہ US کی ہے، اور باقی جو تمام چیزیں اس کے پاس ہیں وہ ساری کی ساری افغانستان کی اور انڈیا کی ہیں۔ یعنی کہ اس پورے حملے میں 3 ممالک کے جو کنیکشنز ہیں وہ نکلے ہیں، یعنی ایک US ہے، دوسرا انڈیا ہے اور تیسرا افغانستان ہے۔ اسی حوالے سے اب اس تفتیش کا دائرہ کار بڑھانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت بلوچستان کے اندر ان کی بہت زیادہ در اندازی ہے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مہارنگ بلوچ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ممالک میں جا کے میٹنگز کرتی رہی ہے، پیسے لیتی رہی ہے، وہ انہی چیزوں کے ٹاسک لیتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ عورت جب مسنگ پرسنز کا ڈرامہ کر کے واویلا کر کے رو پیٹ رہی تھی تو اس کے ایگزیکٹ پیچھے جس بندے کی تصویر تھی، جس مسنگ پرسن کا وہ نام لے رہی تھی، وہ مسنگ پرسن یہ آدمی نکلا۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے کہ جو 2 خواتین مسنگ پرسنز کی وہ بات کرتی تھی، اس میں سے ایک جو تھی وہ ایک پروفیسر کی رکھیل نکلی تھی، اللہ معاف کرے مجھے یہ ورڈز بولنے پڑ رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ لیو ان میں رہتی تھی اور اس نے بھی خودکش حملہ کیا تھا۔ ایک نے خودکش حملہ کیا تھا اور دوسری نے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں بتائی تھیں۔ تو اب تک جو 3 خودکش حملہ آور ہیں جن کے بارے میں یہ مہارنگ بلوچ بولتی رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ تینوں کے تینوں کیا نکلے ہیں۔ وہ مسنگ پرسن بولتی رہی، وہ خودکش حملہ آور نکلے۔ تو ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ مہارنگ بلوچ جیسے لوگوں کو سب سے پہلے پکڑنا چاہیے، ان کے خلاف پہلے آپریشن کیا جانا چاہیے، ان کو 4 تھپڑ مار کے اور 4 تھپڑ رسید کر کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ نا ذرا سارا کچھ اگلیں گی کہ کہاں کہاں نیٹ ورک کہاں کہاں کس کس سے ملا ہوا۔ تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کمنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔